बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये आपका ज़्यादा है, मेरा कम है। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ जहाँ पे रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दिन है, उनको भी मुबारक हो। जहाँ जहाँ पे रमज़ानुल मुबारक का ये पहला दिन होगा, उनको भी मुबारक हो। पाकिस्तान में भी रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है, और यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान में लाखों अफ़गान मुहाजिरीन भी रहते हैं। ये हमेशा रमज़ानुल मुबारक का फ़ैसला और ईद उल फितर का फ़ैसला जो है सऊदी ऐलान के साथ करते हैं। सऊदी अरब में जब ऐलान होता है तो यहाँ के अफ़गान मुहाजिरीन भी उस ऐलान को फ़ॉलो करते हैं। बहुत सारे दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं वो सऊदी अरब के ऐलान को फ़ॉलो करते हैं। जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, या दुनिया भर के जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ के मुसलमानों की अक्सरियत भी सऊदी ऐलान के साथ ही ये फ़ैसले, लेकिन चूँकि मुख्तलिफ़ ममालिक में रुयत हिलाल का इंतज़ाम किया जाता है, एहतमाम किया जाता है, तो वो अपनी अपनी रुयत के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर का फ़ैसला करते हैं। बहरहाल मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें मुबारक हों। आज की वीडियो में हम पासपोर्ट की नई दर्जाबंदी के हवाले से बात करेंगे, और इस नई दर्जाबंदी के मुताबिक अफ़गानिस्तान का सबसे आखिरी नंबर है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, दुनिया के जितने भी ममालिक के पासपोर्ट्स हैं, उनमें अफ़गानिस्तान का सबसे आखिर नंबर है। ये क्यों है? ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई अफ़गानों के साथ, अफ़गान शहरियों के साथ, इस मामले पर बात होगी। और जो आलमी बैंक है उसका कहना है कि अफ़गानिस्तान की ख़राब मईशत जो है अफलास और गुर्बत का बायस बन रही है। ज़ाहिर है कि एक मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल इस तरीके से तगड़ी नहीं है कि वहाँ के लोग जो हैं वो उस तरीके से तरक्की कर सकें। वहाँ पे रोज़गार के मौक़े बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। वहाँ पे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दोचार हैं। और जब आपका पासपोर्ट भी दुनिया के सबसे आखिरी नंबर पर हो तो तब आप आलमी अपनी हैसियत का पता लगा सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट का भी यही हाल है, और अफ़गानिस्तान के जो बाकी पड़ोसी ममालिक हैं उनके पासपोर्ट का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट से थोड़ा आगे है ईरान का पासपोर्ट। ज़ाहिर है कि ईरान के पासपोर्ट के बाद फिर नंबर आता है अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट का। ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ हैं, ईरान आलमी पाबंदियों का शिकार है, लेकिन ईरान की जो कौम ने कुर्बानियों का सामना किया है, जिन कुर्बानियों से वो गुज़रे हैं, जिन मसाइब से, जिन तकलीफ़ात से वो गुज़रे हैं, तो ज़ाहिर है कि एक मिसाल है अफ़गान अवाम के लिए भी। और इस पर आगे जाकर मज़ीद भी हम बात करेंगे। भारत में जो एक सूरत हाल हमें नज़र आ रही है उस हवाले से मैं बात करूँगा, और फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से भी ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। वो क्या है? भारत ने मुसलमान मुखालिफ शहरियत का कानून नाफिज कर दिया है। आलमी जो ख़बर रसां एजेंसियाँ हैं उनकी ख़बरों के मुताबिक भारत की वज़ारत दाखिला ने कहा है कि वो शहरियत का कानून नाफिज कर रहा है। इस कानून के बारे में नाक़दीन का कहना है कि मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ी सलूक पर मबनी शहरियत का मुतनाज़ कानून ऐसे वक्त पर नाफिज किया जा रहा है जब दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद में चंद हफ्ते बाकी हैं। वाज़ेह है कि ये कानून दिसंबर 2019 में मंजूर किया गया था। एहतजाज और पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बायस कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया था। मुख्तलिफ वाक़यात में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। ये कानून हिंदुओं, पारसियों, सिखों, जो बाकी मज़ाहब के लोग हैं, ईसाइयों को भारत शहरियत देता है, जो दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होगी। यानी वहाँ पे मुसलमान जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और जिस तरीके से अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की बात की जाए, यहाँ से अगर अक़लियतें दाखिल होंगी हिंदुस्तान में, तो उनको हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी, लेकिन अगर इन ममालिक से मुसलमान दाखिल होंगे तो उनको शहरियत नहीं दी जाएगी। वज़ारत दाखिला ने, यानी इंडियन वज़ारत दाखिला ने कानून लागू करते हुए ये कहा है कि मज़कूरा कानून के तहत अहल अफराद भारतीय शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। बहुत से गरीब हिंदुस्तानियों के पास अपनी कौमियत साबित करने के लिए दस्तावेज़ात नहीं हैं, ये भी इन खबरों में बताया गया है। भारत में 20 करोड़ मुसलमानों में सबसे ज़्यादा बहुत से लोगों को ये ख़दशा है कि ये कानून शहरियों के कौमी रजिस्टर का पेशखेमा है, जो उन्हें 1.4 अरब के मुल्क में बेवतन छोड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, तो यहाँ पर तालिबान हुकूमत का कहना है
کہ افغان سکھ جو ہیں، جو افغانستان میں سکھ برادری کے لوگ ہیں، وہ اور ہندو اقلیتوں کی جو غصب شدہ زمینیں ہیں وہ واپس کر دی جائیں گی۔ اب دیکھیں، افغانستان اسلامی ملک ہے، افغانستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اور یہاں پر کہا گیا ہے افغان حکومت کی جانب سے کہ جو سکھوں اور ہندوؤں کی زمینیں غصب کی گئی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے، یہ قبضہ واگزار کرایا جائے گا اور سکھوں اور ہندوؤں کو یہ زمینیں جو ہیں یہ واپس کی جائیں گی۔ طالبان حکومت کی وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ زمینوں پر قبضے کی روک تھام اور قبضہ شدہ زمینوں کی بحالی کے کمیشن نے ملکی سطح پر بھارتی شہریوں کی چھینے جانے والی زمینوں کا جائزہ لینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ بھارتی شہری جو ہیں وہاں پہ ان کی زمینیں، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہندوستان کے شہریوں کی افغانستان میں کیسے زمین، یہ جو ہندو ہیں ان کا شاید جیسے یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ افغان مہاجرین رہتے ہیں، غالباً وہاں پہ ہندوستان کے ہندو جا کے انہوں نے وہاں پہ زمینیں لی، یا صرف جو افغانستان میں رہنے والے ہندو ہیں ان کو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جی یہ انڈین ہیں، لیکن مقامی جیسے پاکستان میں سکھ ہیں یہ پاکستانی سکھ ہیں، پاکستان میں اگر ہندو ہیں تو وہ پاکستانی ہندو ہیں، اگر مسیحی ہیں تو وہ پاکستانی مسیحی ہیں۔ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ کمیشن جو ہے ملکی سطح پر غاصبوں اور ظالموں کی طرف سے غصب کی گئی سرکاری زمینوں کی تشخیص اور ان کا تعین کرنے کا ذمہ دار ہے۔ وزارت انصاف کا یعنی افغان وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ اس کمیشن نے مرکز اور صوبوں میں زمینوں پر قبضے کو روکنے کے لیے تکنیکی وفود کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہندوستانی شہریوں کی زمینوں کو اپنے کنٹرول میں لیں جو ملک کے مختلف صوبوں میں یا جعلی خطوط کی بنیاد پر غصب کی گئی ہیں۔ یہ ایک خوشخبری ہے ان ہندوؤں کے لیے، ان سکھوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ طالبان حکومت کے حوالے سے تو تاثر یہ ہے کہ وہ شاید خود وہاں کے مسلمانوں پر ظلم ڈھاتی ہے افغان حکومت، لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سکھوں کی اور ہندوؤں کی۔ تو اس کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام ان رپورٹس کا جائزہ لے گا، یہ کمیشن جو اس قسم کی رپورٹس ہوں گی جس میں غصب شدہ زمینوں کی نشاندہی کی گئی ہو، اور اس کے بعد ضروری فیصلہ جو ہوگا یہی کمیشن کرے گا۔ یہ جو زمینوں کی ملکیت کے معاملات ہیں، زمینوں کے تحفظ کا معاملہ ہے، اور یعنی جس زمین کے مالک جو ہیں ملک کے اندر موجود نہیں ہیں ان کا تحفظ بھی اس نظام کی ذمہ داری ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زمینیں افغانستان کے اندر ہیں لیکن وہ خود افغانستان کے اندر موجود نہیں ہیں، ایسے معاملات کو بھی یہ کمیشن دیکھے گا۔ افغانستان میں ہندو اور سکھ جو ہیں وہ کئی صدیوں سے آباد ہیں۔ 70 کی دہائی سے پہلے افغانستان کے کئی شہروں میں تقریباً 2.5 لاکھ سکھ اور ہندو خاندان رہتے تھے، لیکن خانہ جنگیوں کی وجہ سے وہ بھی ہجرت پر مجبور ہوئے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اگست 2021 میں جب طالبان نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا تو افغانستان میں 300 سے کم سکھ رہ گئے تھے، یعنی سب سے زیادہ اگر ہجرت کی نقل مکانی کی تو وہ غیر مسلموں نے کی۔ مسلمانوں نے بہت زیادہ تعداد میں وہاں سے نقل مکانی کی، وہاں سے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے، پاکستان آئے، ایران چلے گئے، مختلف مغربی ممالک میں چلے گئے، اور آپ کو تو وہ جہاز یاد ہی ہوگا جب کابل ایئرپورٹ پر طالبان پہلے دن برسر اقتدار آئے تو کس طریقے سے لوگ جہازوں میں ایسے بیٹھ رہے تھے کہ جیسے یہ جہاز نہیں کوئی پرانی بس ہے، اور اس کی چھتوں پر بھی لوگ سوار، ان کے جہاز کے پروں پر بھی لوگ سوار، جہاز کے پہیوں کے ساتھ بھی لوگ لٹکے ہوئے، اور اس میں 2 یا 3 نوجوان جو ہیں وہ جان سے بھی گئے تھے۔ وہ باقاعدہ جہاں پہ جہاز کا پہیہ ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے چھپنے کی کوشش کی تھی، بیوقوفی کا مظاہرہ کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ افغانستان سے نکل سکیں۔ اور اس کے بعد پھر افغان طالبان جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا سب کے لیے، تمام اپنے سیاسی مخالفین کے لیے بھی، اور جو نہیں چاہتے تھے، جو نہیں پسند کرتے تھے افغان طالبان کو یا ان کی پالیسیز کو، تو ان کے لیے بھی انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ طالبان کے جو عدالتی عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زمینوں پر قبضے کی روک تھام کا کمیشن اور صوبوں میں اس کی تکنیکی وفود بھارتی شہریوں کی زمینوں پر قبضے کے معاملے کی مکمل چھان بین کرے گی تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا اس پر قبضہ کیا گیا ہے یا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی روک تھام اور ضبط شدہ زمینوں کو ان کے اصل مالکان کو واپس کرنا ہے۔ اب اگر یہی ہندو جاتے ہیں ہندوستان تو ہندوستان ان کو اپنے ملک کی شہریت دے گا، یہی سکھ اگر جائیں گے ہندوستان تو ہندوستان ایسے سکھوں کو اپنے ملک کی شہریت دے گا۔ یہ تقریباً ایک ملتا جلتا فیصلہ ہے، اور شاید یہ جو افغان طالبان اور ہندوستان کی قیادت کے آپس کی قربت ہے یہ، اور جو ملاقاتیں حال ہی میں ہوئی ہیں اعلیٰ عہدیداروں کی،
تو یہ مجھے اسی سلسلے کی کڑی لگتا ہے کہ شاید چاہتے ہیں انڈیا چاہتا ہے اور افغانستان چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب آ کر اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کریں۔ پاکستان میں نئی حکومت شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں اور افغان حکومت کی یہ توقع ہے کہ ایک اچھے تعلق کا آغاز ہوگا دونوں ملکوں کا، اور دونوں ملکوں کے مابین جو ایک اتار چڑھاؤ ہے تعلقات میں، اس حوالے سے ایک نئی تبدیلی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کی نئی حکومت سے افغان مہاجرین کی بے دخلی کے فیصلے پر لچک دکھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت اب اس پالیسی میں لچک پیدا کرے جو سابقہ نگران حکومت میں ایک شروع کی گئی تھی۔ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم تھے اس وقت، اور بڑا سخت قسم کے بیانات دیتے تھے افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی، افغانستان کے حوالے سے بھی، اور افغان سرزمین کے استعمال کے حوالے سے کہ جی یہ سرزمین جو ہے یہ دہشت گردی میں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ تو بہت سخت ایک قسم کا ہم نے دیکھا کہ بیانات کا تبادلہ تھا، اور ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ مہاجرین کی کئی برسوں تک میزبانی جو ہے یہ پاکستان نے کی ہے، اب انہیں مہاجرین کی واپسی تک افغانستان سے تعلقات کے حوالے سے اپنے فیصلے پر غور کرنا چاہیے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ امارات اسلامیہ ہمیشہ پاکستان سمیت اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے۔ پاکستان میں نئی حکومت قائم ہوئی ہے اور افغانستان کو بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی ضرورت ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان سے تعلقات کی توسیع، افغان تاجروں کے چیلنجز اور سرحد سے متعلق مسائل کے حل سمیت مختلف مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی، سفارتی، ثقافتی اور مذہبی معاملات میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ نئی حکومت اس پر غور کرے گی، یعنی پاکستان کی نئی حکومت اس پر غور کرے گی۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں اس خطے کی۔ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔